پیارے دوستو، زیر نظر و سماعت واقعہ انتہائی عبرت انگیز اور دل دہلا دینے والا ہے۔ ایک شخص کی قبر میں یہ حالت تھی کہ اس کا سر گدھے کا اور جسم انسان کا تھا۔ استغفر اللہ۔ پیارے دوستو، آخر اس شخص کو مرنے کے بعد قبر کا عذاب کیوں ہوا؟ آخر وہ کون سے گناہ تھے کہ جن کا بدلہ اس کو یہ ملا کہ وہ قبر میں اللہ کے عذاب کی پکڑ میں آ گیا؟ پیارے دوستو، واقعہ کو معمولی مت سمجھنا بلکہ غور سے سننا۔ ایسا نہ ہو کہ ہم میں سے بھی کچھ لوگ ان گناہوں میں مبتلا ہوں اور انہیں پتہ ہی نہ ہو۔ واقعہ سن کر اپنا محاسبہ ضرور کیجئے گا۔ تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں جس نے بڑے بڑے ظالم اور جابر لوگوں کی گردنیں موت سے مروڑ دی اور اونچے اونچے تختوں پر اکڑ کر بیٹھنے والے بادشاہوں کی کمریں موت سے توڑ دیں اور بڑے بڑے خزانوں کے مالکوں کی امیدیں موت سے ختم کر دیں۔ یہ سب لوگ ایسے تھے جو موت کے ذکر سے بھی نفرت کرتے تھے، لیکن اللہ کا جب وعدہ موت کا وقت آیا تو ان کو گڑھے میں ڈال دیا گیا، اونچے اونچے محلات سے زمین کے نیچے پہنچا دیا گیا، بجلی اور کمکموں کی روشنی سے نرم نرم بستروں سے قبر کے اندھیرے میں پہنچ گئے۔ غلاموں اور باندیوں سے کھیلنے کی بجائے زمین کے کیڑوں کے حوالے ہو گئے، اچھے اچھے کھانے اور پینے میں لطف حاصل کرنے کی بجائے خاک میں لوٹنے لگے اور دوستوں کی مجلسوں کی بجائے تنہائی کی وحشت میں گرفتار ہو گئے۔ بس کیا ان لوگوں نے کسی مضبوط قلعہ کے ذریعے موت سے اپنی حفاظت کر لی؟ موت سے بچنے کے لیے کوئی دوسرا راستہ اختیار کر لیا؟ بس وہ ذات پاک ہے جس کے قہر اور غلبہ میں کوئی دوسرا شریک نہیں اور ہمیشہ رہنے کے لیے صرف اسی کی تنہا ذات ہے، کوئی اس کا مثل نہیں۔ بس جب ہر شخص کو موت پیش آنے والی ہے اور مٹی میں جا کر ملنا ہے اور قبر کے کیڑوں کا ساتھی بننا ہے اور منکر نکیر سے سابقہ پڑھنا ہے اور زمین کے نیچے مدتوں رہنا ہے اور وہاں بہت طویل زمانے تک ٹھکانا ہے اور پھر قیامت کا سخت منظر دیکھنا ہے، اس کے بعد معلوم نہیں جنت میں جانا ہے یا دوزخ ٹھکانا ہے، تو پیارے دوستو نہایت ضروری ہے کہ موت کا فکر ہر وقت آدمی پر مسلط رہے۔ میرے پیارے دوستو، دنیا کی زندگی چاہے کتنی ہی زیادہ ہو جائے بہرحال ختم ہونے والی ہے۔ اس زندگی کا مال و متاع چاہے کتنا ہی زیادہ ہو جائے ایک دن چھوٹنے والا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ایک نہایت دلدوز واقعہ نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ حضرت ہوشب رحمۃ اللہ علیہ ایک بار سفر میں ایک قبیلے کے ہاں مہمان ہوئے۔ اس قبیلے کے قریب ہی ایک قبرستان تھا۔ جب عصر کا وقت ہوا تو اچانک ایک قبر کھلی اور ایک آدمی جس کا سر گدھے کی شکل تھا وہ باہر نکلا اور گدھے جیسی آوازیں نکالنے لگا۔ وہ 3 بار گدھے کی طرح چیخا اور پھر دوبارہ قبر میں چلا گیا۔ جیسے ہی وہ قبر کے اندر داخل ہوا قبر پھر سے بند ہو گئی۔ فرماتے ہیں کہ اس حیرت انگیز واقعہ کے متعلق حضرت ہوشب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے میزبانوں سے دریافت کیا۔ انہوں نے بتلایا کہ یہ ہمارے ہاں کا ایک نوجوان تھا، بے تحاشا شراب پیتا تھا۔ اس کی ماں نہایت نیک اور پارسا بی بی تھی۔ جب اس کا نشہ اتر جاتا تو وہ اس سے کہتی کہ ارے نادان، اے میرے بیٹے، تو مسلمان ہو کر کیا غضب کرتا ہے؟ شراب جو اسلام میں بالکل حرام ہے اس کو کیوں پیتا ہے؟ وہ ماں ہر روز اپنے اس بدبخت بیٹے کو سمجھاتی رہتی اور یہ بدبخت ہمیشہ اپنی ماں کی شان میں گستاخی کرتا۔ یہ اسے کہا کرتا تھا، ارے جا، ہر وقت گدھے کی طرح چلاتی رہتی ہے۔
मुझे मत समझाया कर, मुझे सब पता है। वो माँ इसको मरने तक समझाती रही, मगर ये बदबख्त अपने अमाल पर डटा रहा, यहाँ तक कि इसकी मौत हो गई। और इसकी मौत असर के वक्त हुई। जब इसको दफन कर दिया गया तो कुछ ही अरसा के बाद इसी तरह असर के वक्त ये कब्र से बाहर निकलता है। इसका सर गधे का बन गया है और इसका बाकी जिस्म अपना रह गया है। ये कब्र से निकलकर 3 बार चिल्लाता है और दोबारा अपनी कब्र के अंदर चला जाता है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला हमें कभी भी अपने वालिदैन में से किसी का भी नाफरमान ना बनाए और ना ही उनकी शान में गुस्ताखी करने वाला बनाए और ना ही हमें शराब जैसी लानत के करीब भी जाने की तौफीक दे। प्यारे दोस्तों, जो अहबाब अपने माँ बाप की शान में किसी भी किस्म की गुस्ताखी कर बैठे हैं और वो और उनके वालिदैन अभी जिंदा हैं, तो वक्त है मुआफी मांग लो। ये ना हो कि अमाल नामे में ये गुनाह मौजूद हो और वक्त खत्म हो जाए, फिर तौबा नहीं हिसाब होगा। और जो मेरे अहबाब शराब जैसी लानत में मुब्तला है, उनसे दरख्वास्त है कि अभी सांसें चल रही हैं, अभी वक्त है, अल्लाह से तौबा कर लो। अल्लाह तबारक व ताला तौबा को बड़ा पसंद करता है। सच्ची तौबा अल्लाह को बड़ी पसंद है, वरना अल्लाह का वादा सच्चा है और कब्र का अज़ाब हक और सच है, उसके लिए तैयार रहो। अल्लाह तबारक व ताला आप सबको मेरी बात समझने की और समझकर अमल करने की और अमल करने के बाद कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।